سوال کیا گیا ہے کہ بیٹا اور بہو امریکہ گئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، پھر بہو جو ہے ان کا اصرار ہے وہاں پر رہنے میں، اور پھر بیٹا جو ہے بہو کے معاملات سے یعنی بیوی کے معاملات سے جو ہے وہ کافی تنگی محسوس کر رہے ہیں، اور اولاد بھی ہے جو اس تنگی کے اندر مبتلا ہے۔ تو کس طرح سے اس معاملے سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو بہو ہے یا وہ آپ کے بیٹے کی جو اہلیہ ہے یا جو بھی یہ خاتون ہے جس کا آپ نے مسئلہ ذکر کیا ہے، جس کے معاملات وہاں پر اچھے نہیں رہے ہیں اب، اور جو اپنی دنیا کی جو تمنائیں اور جو شیطانی خواہشات ہیں ان کے پیچھے چل پڑی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر وہ خواہش جو انسان کو سنت کے راستے سے ہٹا دے وہ شیطانی خواہش ہوتی ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس لڑکی کو نصیحت کرنی چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے اور 2 دن کی زندگی ہے، بلکہ بالکل ہی مختصر سی زندگی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اگر ہم اللہ کے دین سے غافل رہے اور سنت کے نظام سے ہٹے رہے تو یہ زندگی تو خیر ختم ہو ہی جائے گی، پھر ایک ابدی زندگی شروع ہونے والی ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، کیونکہ عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے اطاعت لزوجہا۔ حضور نے فرمایا کہ عورت اگر 4 کام کر لیتی ہے اور تو اس کے بعد وہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھے، اور اگر ماہ رمضان آتا ہے اس کے روزے رکھے، اور خاوند کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو خاوند کی اطاعت جو ہے عورت سے مطلوب ہے، اور بڑے درجے میں مطلوب ہے، جب تک کہ خاوند جو ہے کسی معصیت کا حکم نہ دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ تو اس کو چاہیے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے دین کا تقاضا یہی ہے کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ خیر کے معاملے کے ساتھ جڑی رہو اور نیکی کے اوپر قائم رہو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور اگر یہ ہے کہ اس کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور دعا وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس میں، تو پھر یہی ہے کہ سب سے بہترین دعا اس میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ جو دعا ہے اس کو کثرت سے پڑھیں، بیٹا بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں، اور بھی یعنی سب سے زیادہ تو یہ مؤثر اور افیکٹو ہوگا کہ بیٹا پڑھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی بیوی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ جو دعا ہے اس کو کثرت سے کیا جائے، صبح کریں، شام کو کریں، اور بہت زیادہ ہی پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز۔ اور اس طرح سبحان اللہ وبحمدہ، یہ جو ایک وظیفہ ہے، صبح بھی 100 مرتبہ، شام کو بھی 100 مرتبہ، اس کو کثرت کے ساتھ کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو اصل تو یہی ہے کہ اس کو اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اس کو نصیحت کی جائے اور اس کو جو ہے اس کے اوپر زندگی کی حقیقتوں کو کھولا جائے، تو انشاءاللہ۔ اور اللہ سے مدد مانگنی ہے تو ان دعاؤں کے ذریعے سے، وظائف کے ذریعے سے مانگی جائے، اور اپنی زندگی کو بھی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے ہی ایک غلط اقدام کیا ہے نا۔ مطلب امریکہ گھومنے جانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یعنی آپ کی زندگی بالکل بھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو دنیا گھومنے پر لگا دیں۔ ہمارے ہاں یہ فنومنا پیدا ہو گیا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے ایمان کے زوال کا یہ بدترین دور چل رہا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ دین کیا ہے اور سنت کیا ہے، اور بالکل دین اور سنت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ کچھ دین کے ٹھیکیداروں نے بھی، تو یہ بہت پرابلم پیدا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی یہ سوال کیسے پیدا ہو گیا کہ ہم ایک مسلمان ہو اور ایک مومن ہو، اور وہ ایک شعور والی مقصد والی زندگی گزار رہا ہو، اور وہ دنیا دیکھنے کے لیے اپنے زندگی کے اوقات کو برباد کرنے کے لیے چلا جائے، اور وہ ان کاموں میں پڑ جائے، اور وہ بلاد الکفر میں چلا جائے، یعنی کفار کے علاقوں میں چلا جائے، یعنی اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے اللہ کے دین میں۔ تو ہم نے پہلا کام خود خراب کیا، اس کے بعد پھر شیطان کو ایک راستہ مل جاتا ہے ہمیں بہکانے کا اور ڈی ٹریک کرنے کا، پھر وہاں سے آگے ہم مسائل اور فتنوں اور جو ہے وہ وبالوں میں جو ہے وہ گھرتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اس کا طریقہ اللہ کی طرف رجوع ہے، توبہ کرنا ہے، اپنے اس عمل پہ گر گڑا کر توبہ کریں، آپ بھی توبہ کریں، آپ کا بیٹا بھی توبہ کرے، اور اللہ سے معافیہ مانگیں اس جرم پر کہ ہم بلاد الکفر کا ہم نے انتخاب کیا اور ہم کفار کے علاقوں میں چلے گئے، اور اپنی زندگی کے اوقات کو ہم نے برباد کیا اور وقت کو ضائع کیا، اس پر اللہ سے معافیہ مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں، اور اپنی بیوی کی وہ جو ہے اور آپ اپنی بہو کی ہدایت کی اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔